دوستو، میں آج آپ کے لیے ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ اپنی آنکھوں اور اپنے دل پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرہ کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، او اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت دحیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت دحیہ کلبی نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، اے دحیہ، بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت دحیہ کلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ کلبی آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ اب کیا ہوا، روتے کیوں ہو؟ حضرت دحیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، دحیہ کیسا گناہ، بتاؤ۔ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گئی، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگ گئی اور کہنے لگی، دحیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک زاروں قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا دے۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ نہ مارنا اسے، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا، مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہو؟ بابا، کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہیں؟ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ کلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟
کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دحیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی۔ اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی تو اس کا سر رہ گیا، تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دحیہ کلبی واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، دحیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ اکرام رونے لگ گئے اور کہنے لگے، اے دحیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دحیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت دحیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دحیہ کو کہہ دیں وہ وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو دحیہ کا یہ گناہ بھی ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں۔ اور جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کرے، انہیں والدین پر بڑا مارا ہوتا ہے، اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔